یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن یہ 6 صفات 6 سمندر ہے، اور اتنے زبردست اور طاقتور یہ 6 صفات ہے کہ اگر یہ 6 صفات ہماری زندگی میں اور امت کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا نفع یہ ہوگا کہ آدمی کی زندگی میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے دین میں حقیقت پیدا ہو جائے گی، یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہ فرمایا جو کوئی بھی عمل ان 6 صفات کی رعایت کے ساتھ کرے گا تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ آپ یہ سمجھے یہ 6 صفات یہ شرائط قبول ہے عمل کے لیے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر یہ 6 صفات ہمارے اور امت کی زندگی میں زندہ ہو جاتے ہیں تو اس کے زندہ ہونے کے نتیجے میں پوری امت زبان کے اختلاف کے باوجود، رنگ کے اختلاف کے باوجود، قومیت کے اختلاف کے باوجود، اور وطنوں کے اختلاف کے باوجود، اور مسلکوں کے اختلاف کے باوجود پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری امت ایک اور نیک تھی کہ حضرت سلمان فارس کے ہیں، حضرت صہیب روم کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں، حضرت بلال حبشہ کے ہیں، لیکن سارے کے سارے ایک جسم کے مانند ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال، فرمایا بلال کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بلال تو ہمارے آقا ہے۔ اور یہ فرمایا حضرت سلمان، مہاجرین یوں کہتے تھے سلمان منا، اور انصار یوں کہتے تھے سلمان منا کہ سلمان ہمارے ہیں، اور انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت کہ سلمان تو میرا اپنا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ 6 صفات اللہ نے ان کو سجائے کہ پوری امت یہ 6 صفات کی محنت بھی لگے اور 6 صفات کی دعوت میں بھی لگے کہ یہ 6 صفات کی دعوت ہر ایک ایمان والے کو دینے کے اندر میں اپنی محنت کو صرف کرے، اور یہ 6 صفات اپنی زندگی میں لانے کی محنت میں بھی لگے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یہ ہے کہ مجھے کام کرنے والوں پر خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ کام نہ کر رہے ہوں اور وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں، اور پھر یہ فرمایا کہ میری نگاہ میں کام یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس کام میں لگایا ہے وہ ہر وقت میں اس فکر میں رہے کہ یہ 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں کیسے ترقی کرتے رہے۔ اس لیے اب 6 صفات کی پوری امت کو دعوت ہے، ایک شرابی کبابی سے لے کر بڑے سے بڑے اہل فضل اور اہل منزلت کے لیے، لیکن اس میں اصولوں کی رعایت کے ساتھ دعوت ہے۔ اصول بتلائے کہ ان اصولوں کی رعایت کے ساتھ جب دعوت دی جائے گی تو یہ دعوت راستہ بنائے گی امت کے تمام طبقات میں، دنیا کے تمام ملکوں میں اور دنیا کے تمام علاقوں میں۔ جیسے پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے ایسا ہی دعوت اپنا راستہ بنا لے گی۔ اب اس کی دعوت کا کیا اصول کیا ہے؟ فرمایا دعوت تو دی جائے گی وہ محبت کے ساتھ دی جائے گی، نرمی کے ساتھ دی جائے گی، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دی جائے گی، اور رحمت اور شفقت کے جذبے کے ساتھ دی جائے گی۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔